یہ جو مسلسل بھی یوم العید ہے، علماء یہاں پر موجود ہے کہ بھئی نماز عید کے بعد جو میں اس وقت مجلس کر رہا ہوں، یہ کوئی مستقل کوئی سنت نہیں، ہمارے اکابر کا طریقہ رہا۔ ان حضرات نے عید میں کبھی بھی 24 گھنٹے کے اندر یہ حدیث پڑھ کے سنا دی۔ میں نے یہ چاہا کہ بھئی یہاں علماء ہیں، اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے کچھ اسانید دی ہے، وہ تو اسانید جب علماء پوچھیں گے تو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو وہ اسانید دی، اس وجہ سے میں نے یہ چاہا کہ ان حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، یہ حدیث ہے، اس کی عبارت پڑھ کے سنا دوں۔ مسلسل بیوم العید کا مطلب یہ ہے کہ عید کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک پیغام مدینہ منورہ میں سنایا، سب کو سنایا۔ خاص طور پر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جو صحابہ آتے تھے، تو ایک تو مقامی آتے تھے، وہ دور دراز سے آتے تھے، اوالی سے 5-5 کلومیٹر۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں عید کا دن آیا جمعہ کو، تب ایک طرف عید کا خطبہ، دوسری طرف جمعہ کا خطبہ۔ تو اب وہ جو دور دراز سے آئے ہیں، جو مقامی حضرات ہیں، ان کے لیے تو بہت آسان ہے، عید کی نماز اپنے ٹائم پہ پڑھی، گھر پہ گئے، کھا پی کے پھر دوبارہ آ گئے۔ لیکن جو حضرات دور دراز کے ہیں، اب وہ کیا کریں، وہاں بیٹھے رہے یا کیا کریں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان سے یہ فرمایا، بھائی دیکھو، آج کو ہماری عید پڑی ہے جمعہ کے دن، تم لوگ جو دور سے آئے ہیں، تو ان حضرات سے میں یوں کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ جو ہے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، فمن احب ان ینصرف فلینصرف، اور جو آدمی اگر رکنا چاہے تو رکے، خطبہ پڑھے اور پھر اس کے بعد جائے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عید کے دن یہ میسیج خاص طور پر دور سے آنے والے کو دیا تھا۔ اب یہ حدیث ایسی بنی کہ آقا نے یہ عید کے دن بتایا، نیچے کے ان کے بعد جو صحابی ہیں، ان صحابی نے تابعی کو سنایا، وہ عید کے دن سنایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو سنایا، عید کے دن سنایا۔ تو یہ تسلسل پیدا ہو گیا لگاتار، یعنی یہ حدیث گویا عید کے دن سنانے کا جو ہے معمول ہو۔ یہ سب عشق و محبت کی باتیں ہیں، عشق و محبت۔ وہ آقا نے عید کے دن سنا، لہذا ہم بھی عید کے دن۔ بلکہ یہاں پر یہ جو سند ہے جس کو میں پڑھوں گا، اس میں 7ویں نمبر میں تو یہ ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث جو سنائی اکبر تقی الدین محمد ابن محمد نے مسجد حرام میں عید کے دن بین الصلاۃ والخطبہ، نماز ہوئی اور خطبہ ہونے والا تھا، نماز اور خطبے کے درمیان یہ سنائی۔ یہ عشق و محبت کی داستان ہے، اللہ ہمیں بھی صحیح معنی میں عاشقان رسول میں شامل فرمائے۔ اب میں نے مفہوم تو سمجھا دیا، اور جو ہے حدیث کی جہاں تک سند ہے وہ آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور جہاں تک میری سند کا تعلق، میں نے حضرت شیخ یونس صاحب سے پڑھا، اور شیخ یونس صاحب کی سند مشہور ہے، بس یہ سند متصل بھی ہو جائے گی، سب ہو گئے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ جو سننے والے علماء ہیں، سب کو ہماری جانب سے یہ حدیث سنانے کی، پڑھنے کی، پہنچانے کی، پھیلانے کی اجازت ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی حضرات بھی محبت پہ بیٹھ گئے، دیکھو تو صحیح کہ اللہ کے نبی کے دیوانوں کا جو ہے معاملہ کیا ہے۔ اللہ اس کے صدقے میں ان دیوانوں کے ساتھ ہمیں بھی قیامت میں شامل فرما لے۔ میں نے شعر پڑھا، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں صالحین اچھے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں، بھلے میں نہیں، ممکن ہے محبت کرنے کے صدقے اللہ ہمیں بھی اس میں شامل فرما لے۔ تو آپ لوگ بھی ان دیوانوں کی مجلس میں جو شریک ہے، تو اللہ آپ کو بھی اور آپ کی اس طرف کی برکت سے آپ کے خاندان میں اللہ محدثین پیدا فرما دے، آمین۔ بس اب میں صرف عبارت پڑھ لیتا ہوں، اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالسند المتصل منا الى استادنا رحمہ اللہ تعالی حیث قال قال الفقیر ولی اللہ شافہنی ابو طاہر ان لم یکن فی یوم عید فعلا فاجازتا عن الشیخ احمد النخعی ان لم یکن فعلا بیوم العید فاجازتا قال انی سمعت الشیخ محمد بن العلاء البابلی بالمسجد الحرام فی یوم عید الفطر عن ابی النجاة سالم بن محمد بن عبد الرحمن العلقمی عن ابی الفضل الجلال السیوطی قال اخبرنا الحافظ تقی الدین محمد بن فہد الہاشمی
سمعنا علی بالمسجد الحرام في يوم الفطر بين الصلاة والخطبة قال أخبرنا الحافظ أبو حامد محمد بن عبد الله بن ظهير سماعا علي في يوم عيد قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري سماعا علي في يوم عيد الفطر قال أخبرنا الحافظ أبو عمرو عثمان بن محمد التوزري سماعا علي في يوم عيد الفطر قال أخبرنا أبو الحسن علي بن هبة الله الحميري سماعا علي في يوم عيد الفطر قال أخبرنا الحافظ أبو طاهر السلفي سماعا في يوم عيد قال أخبرنا أبو محمد عبيد الله بن علي الأبنوسي ببغداد في يوم عيد قال أخبرنا القاضي أبو الطيب الطبري في يوم عيد قال أخبرنا أبو أحمد بن الغطري بجرجان في يوم عيد قال حدثنا ابن داهب الوراق في يوم عيد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن أخت سليمان ابن عرب في يوم عيد قال حدثنا سفيان الثوري في يوم عيد قال حدثنا ابن جريج في يوم عيد قال حدثنا عطاء بن أبي رباح في يوم عيد قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم عيد قال أني شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فطر أو أضحى أو قال أضحى فلما فرغ من الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس قد أصبتم خيرا فمن أحب أن ينصرف فلينصرف ومن أحب أن يقيم حتى يسمع الخطبة فليقم انتہا۔ دیکھیے اس میں ایک بات ہے، اس سے نیک فالی لے لو، اس میں بتایا آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں قد اصبتم خیرا، آپ نے خیر پالی، آپ نے خیر پالی۔ ہم بھی اس امید کے ساتھ، ہم نے اس وقت وہ حدیث پڑھی جس میں خیر کا لفظ آقا نے یہ فرمایا، ہم بھی اس مسجد نبوی میں اس سما میں ارشاد فرمائے ہوئے اس جملے سے نیک فالی لیتے۔ ہم گھر جا رہے ہیں، جیسے خطبے میں کہا ارجعو، جاؤ میں نے معاف کر دیا، لوٹتے ہیں مغفرت والے پر ارجعون مغفور اللہ، اس جملے سے ہم یہ مغفرت یافتہ بھی جا رہے ہیں۔ اور نبی جی کہہ رہے ہیں کہ خیر کے ساتھ خیر تم نے پالی، امید رکھتے کہ اللہ ہم لوگوں کو صحیح معنی میں ان خیر کے پانے کی بشارت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر کے ساتھ گھر پہ جانے والے بنے، اللہ ہماری ہر جائز مراد پوری فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو کچھ تھا وہ سب میں نے کہہ دیا، اب بالکل ختم مجلس کی دعا پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدی، واشہد ان